سب سے پہلے سیکنڈ ایئر کلاس جو فرسٹ ایئر سے کنورٹ ہو کر سیکنڈ ایئر میں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اسلامیات اختیاری پارٹ 2 کا جو فرسٹ لیکچر آپ کو آن لائن دیا جا رہا ہے، اس میں تعارف قرآن کا ٹاپک ہے اور ہم سب مسلمان ہیں۔ بحیثیت مسلمان قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق گہرا رشتہ ہے اور ہم سب قرآن پاک کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے اور انسان کی زندگی کا ایک لائحہ عمل وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور تعارف قرآن ہم نے میٹرک کلاسز کے اندر بھی پڑھا، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، وہی کوشچن ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تعارف قرآن میں جب جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کا معنی اور مفہوم کو دیکھیں گے۔ معنی اور مفہوم جو لفظ قرأ سے ہے، قرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ اس میں تفصیل بھی آتا ہے قرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ بار بار پڑھی جانے والی کتاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ باقی تمام کتب جو روٹین میں ہم پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک دفعہ پڑھی، 2 دفعہ ریڈ کیا، چھوڑ دیا، مگر قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے اور ایسی کتاب ہے کہ اس کو زندگی میں ہم بار بار پڑھیں، ہر رمضان المبارک کے اندر پڑھیں، جتنی دفعہ بھی پڑھیں، ایک تو اس سے دل نہیں اکتاتا اور یہ پرانا کلام نہیں لگتا، ایسا نہیں فیل ہوتا کہ پہلے پڑھ چکے ہیں لہٰذا اب کیوں پڑھیں۔ تو جب بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے اور پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا ہے زمانہ نزول، کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوا، کتنے عرصے میں نازل ہوا۔ یوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 سال پر مشتمل ہے۔ 40 سال اعلان نبوت تک کے نکال دیں، اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ آپ کی حیات مبارکہ، جن میں سے 13 سال اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں گزارے اور 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں گزارے، اور جو اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، اس 13 سال میں جو قرآن پاک کا جتنا حصہ نازل ہوا وہ مکی دور کہلاتا ہے، اور جتنا حصہ ہجرت کے بعد، زمانہ ہجرت کے بعد 10 سال میں جو حصہ نازل ہوا وہ مدی دور کہلاتا ہے۔ تو اس طرح کچھ حصہ قرآن پاک کا 13 سال مکہ میں نازل ہوا اور باقی 10 سال کے اندر مدینہ المنورہ میں نازل ہوا۔ تو اس طریقے سے جو قرآن پاک 23 سال، تقریباً 23 سالوں میں ہمارے تک پہنچا، اور اس میں کل آیات 6236 کل آیات ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ قرآن پاک کے اسماء، اسم، نام، ایک تو القرآن اس کا اپنا نام ہے، پھر قرآن پاک کے اندر کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب، الکتاب کا لفظ آیا۔ پھر اسی طرح الفرقان، فرق کر دینے والی، کیونکہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے تو اس لیے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ الشفاء، الشفاء روحانی علاج اس کے اندر ہے، شفا اس کے اندر ہے، تو یہ انسان جب پڑھتا ہے قرآن پاک تو اس کو شفا ملتی ہے، اس لیے اس کو شفا کہتے ہیں۔ التذکرہ، التذکرہ اس کے اندر اللہ پاک نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، پہلی امتوں کے واقعات بیان ہوئے، قیامت تک کے واقعات آئے ہیں، تو یہ تذکرہ ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ العلم، تمام دنیا اور آخرت کے علوم کو، ان کا تعلق جدید علوم کے ساتھ ہو، سائنسی علوم کے ساتھ ہو، معاشی علوم کے ساتھ ہو، آئلی زندگی کے ساتھ ہو، جس سطح کا بھی علم ہے اللہ پاک نے وہ قرآن پاک کے اندر جمع کر دیا۔ تو سارے علوم کا مجموعہ، چونکہ القرآن قرآن پاک ہے تو اس لیے اس کو العلم بھی کہتے ہیں۔ الکتاب آ گیا، البیان، تو یہ اس کے اسماء ہیں۔ باقی آج کے اس لیکچر کے اندر مختصراً قرآن پاک کا جو ہم نے تعارف، معنی، مفہوم، زمانہ نزول اور اس کے اسماء، باقی اس کو معجزہ بھی کہا گیا،
اس کی تاثیر ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، تو بے شمار قرآن پاک کی معجزات کے ساتھ ساتھ دوسری کتب سے ایک انفرادیت ہے جو اللہ پاک نے اس الہامی کتاب کے اندر رکھی۔